مصطفیٰ راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چادر والی سرکار، قطب ربانی محبوب سبحانی سید زین العابدین شاہ سرکار. حضرات گرامی، حضور کی محفل لگی ہے، حضور جلوہ گر ہیں، صحابہ حاضر خدمت بارگاہ رسالت مآب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ بات، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے، آقا اگر آپ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ، آپ کی محبت، اللہ کی محبت، یا رسول اللہ آپ کی عقیدت، اللہ سے عقیدت، یا رسول اللہ آپ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری. یا رسول اللہ، آپ یہ فرما دیں کہ آپ کیسے راضی ہو جاتے ہیں، کیسے راضی ہوتے ہیں. حضرات گرامی، حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا، رضا فاطمہ رضائی، جس سے فاطمہ راضی ہو جاتی ہے میں بھی راضی ہو جاتا ہوں. حضرات گرامی، آج اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، اگر آقا کو راضی کرنا ہے، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. حضرات گرامی، سلسلہ یہاں آگے چلتا ہے اور خاندان نبوت کے عظیم ترین امام اور ائمہ اہل بیت کے جلیل القدر امام حضرت اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ اکبر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اے شہزادہ رسول، اے جانشین پیغمبر، یہ فرمائیں کہ جو شخص آپ کی جد اعلیٰ سیدہ کائنات سے محبت کرے، آپ کا ادب کرے، آپ کا ذکر کرے، اس شخص کو دنیا میں کم سے کم اجر کیا دیا جائے گا؟ حضرات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ جو میری جد اعلیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کونین سے محبت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا ذکر کرے، فرمایا کہ اسے کم سے کم اجر یہ ملے گا کہ موت کے وقت اس پر سختی نہیں کی جائے گی، موت ایمان پر آئے گی اور قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی. اس ہستی پاک کی محبت کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، موت کے وقت سختی سے محفوظ ہو اور قبر جنت کا باغ بنا دی جائے. جس کی محبت کا کم سے کم اجر یہ ہو تو پھر آپ جان لیں اس سیدہ سے زیادہ عقیدت اور محبت کا اجر کا عالم کیا ہوگا. حضرات گرامی، حضرت امام شہاب الدین قسطلانی رحمت اللہ علیہ، آپ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی، میں نے خود اپنی شہزادی کا نام فاطمہ نہیں رکھا، بلکہ خود خالق کائنات نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. اور فرمایا کہ اس لیے رکھا ہے، لَإِنَّ اللَّهَ فَضَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَمُحِبِّيهَا عَلَى النَّارِ، فرمایا کہ اس لیے فاطمہ رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے، اے حبیب پاک صاحب الاولاق، آپ کی شہزادی کو میں نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس میں فاطمی خون ہوگا اس پر بھی جہنم حرام ہے، اور جس میں سیدہ کا احترام ہوگا اس پر بھی جہنم حرام ہے. حضرات گرامی، حضرات گرامی، جس کی عظمت، جس سے محبت، جس
کی عقیدت اپنے حقدار پر دوزخ کی آگ حرام کرا دے اسے زہرا کہتے ہیں، اور جس کا نام خود خالق کائنات رکھے اسے زہرا کہتے ہیں، اور سادات جس کی نسبت کی وجہ سے جسم رسول کا حصہ ہیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ حضرات گرامی پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ آپ کا شہزادی کونین کا ایک لقب ہے زہرا۔ اس کا معنی ہے جس کی وجہ سے نور چمکے اسے زہرا کہتے ہیں۔ حضرت امام عبد الرؤف اس لقب پر ایمان افروز روایت لائے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں حضرت امام باقر سے، اور حضرت امام باقر روایت کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ بابا جان میری جد اعلیٰ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ بیٹا آسمانوں پر جو روشنی چمکتی ہے وہ سیدہ پاک کے نور کی ہے، آپ کو اس لیے زہرا کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے جس روشنی میں عبادت کرتے ہیں وہ سیدہ پاک کے نور کی روشنی ہے، آپ کو اس لیے زہرا کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بیت المعمور جس روشنی میں بسا ہے وہ سیدہ پاک کے نور کی روشنی ہے۔ فرمایا بیٹے یہ یاد رکھنا کہ جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اسی طرح آسمان پر سیدہ پاک کا نور چمکا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، اور آپ کا روضہ اقدس عراق میں ہے، اور جب حضور کی حدیث وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، درج ہے آپ کے روضہ اقدس کی طرف کہ جب وہاں حضور کے روضے پر پہلی حضرت سیدنا سلمان فارسی کے روضے پر پہلی نظر جاتی ہے، آپ کے روضے کی طرف بعد میں نظر جاتی ہے، حضور کی حدیث کی طرف پہلے نظر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس میں حضور نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت ہے، حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی حضور آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب فاطمہ بنتی فہو فی الجنہ معی، فرمایا اے سلمان یاد رکھ جو میری بیٹی فاطمہ سے عقیدت رکھے گا فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی حضور نے فرمایا کہ سلمان میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جس میں آسان ترین مقام موت ہے، قبر ہے، میزان ہے اور مقام حساب ہے۔ حضرات گرامی ہم خوش نصیب ہیں کہ آج سیدہ کائنات مخدومہ کونین کا ذکر کر رہے ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جب جنت میں داخلہ شروع ہوگا نا تو علی سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا، علی تم داخل ہوگے، میری بیٹی فاطمہ داخل ہوگی، پھر حسن حسین داخل ہوں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا نا، خوشی کے آثار ہیں۔ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ کرم فرمائیں، یہ بتائیں ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، حضور ہمارے محبت کرنے والے تو پیچھے رہ جائیں گے، حضور ہمارے حقدار کہاں ہوں گے، ہمارا ذکر کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرات گرامی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور مکتوبات شریف میں حضرت مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد ریب ثانی فرماتے ہیں، اچھا سب سے آخر میں خطاب کرنے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، اور میرا یہ تجربہ ہے برسوں کا کہ جس میں نقصانات زیادہ ہیں۔ ایک تو تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، ایک انتظامات کے حوالے سے یہ ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے، اور پھر ایک خاموش سامعین بالکل معصومانہ چہرے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور
کچھ درویش تو ایسے ہوتے ہیں وہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے جاتے ہیں. پھر جو خطیب آخر میں آتے ہیں، جو علماء آخر میں آ کے تقریر کرتے ہیں، وہ پھر طنز و مختلف جو ہے وہ مذاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میں بھی لگے ہاتھ جو ہے ایک بات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دوں کہ علی پور چٹھا کے صدر بابو عبدالوحید صاحب یہاں پر موجود ہیں. وہاں پہ پروگرام ہوا، بہت شاندار خطاب ہوا، بہت خوبصورت خطاب ہوا اور بہت اعلیٰ پروگرام ہوا. ابھی میں آیا، میں نے مائک سنبھالا، ابھی میں نے خطبہ ہی شروع کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجمع میں ہلچل شروع ہو گئی. ہلچل قبلہ پور صاحب ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب میں مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت قبلہ معصوم میاں صاحب جو مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کریں. قبلہ پیر شوکت حسین شاہ صاحب سے میں مخاطب ہوں، آپ پوری توجہ فرمائیں گے اور آپ بھی توجہ کریں گے. حضرات گرامی، میں نے خطاب شروع کیا نا جی تو مجمع میں ہلچل مچ گئی اور ایک صاحب بہت بڑی پگڑی باندھے خرامہ مجمع کی طرف چلے آ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا، میں نے دل میں سوچا کہ یقیناً کوئی معزز ترین شخصیت ہے. دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ شیخ الحدیث کی ہو، پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ مفتی ہوں. مجمع ایک دم جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ کچھ احباب محبت تو اٹھ کے ان کے ہاتھ چومنے لگے. میں نے کہا عین ممکن ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہو، شیخ الاسلام ہو، مفتی ہو. اور میں نے کہا جی وہ اسٹیج پر آئے تو اسٹیج والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے. اچھا، میں نے ان کو بٹھایا اور جب خطاب شروع کیا نا، اب میری نظر ان کے چہرے کی طرف تھی کہ یہ داد کی ابھی ہاتھ اٹھائیں گے، داد ابھی دیں گے، ابھی سبحان اللہ کہیں گے، ابھی ہاتھ بلند کریں گے. اور وہ ایسے ہاتھ اپنے گال پر رکھے ہوئے، نظر میرے چہرے کی طرف جمائے ہوئے، بالکل جو ہے وہ بالکل سکوت کے انداز میں گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. میں نے دل میں سوچا ظاہر ہے ایک شیخ الحدیث کے سامنے، ایک شیخ الاسلام کے سامنے، ایک مفتی اور ایک عالم کے سامنے ایک طالب علم کی تقریر کی کیا حیثیت ہے. میں نے سوچا کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کی علمی حیثیت ہے، جو ان کی علمی سطح ہے، یہ میں اس سے بہت نیچے گفتگو کر رہا ہوں. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب کیا کریں، اب میں نے خطاب تو ظاہر ہے کہ کرنا ہی تھا. تو حضرات گرامی میں نے خطاب شروع کر دیا اور پورے خطاب کے دوران اس شخصیت نے ایک مرتبہ بھی نہ سبحان اللہ کہا اور نہ ہاتھ اٹھا کے داد دیا. میں نے کہا ظاہر ہے اتنی بڑی علمی شخصیت کے سامنے میری کیا بساط ہے، میں جو چند الف بے کی باتیں ہیں میں اپنی کر کے میں تو جاؤں. اور ظاہر ہے کہ مریدین اور حلقہ پوری جامع مسجد پھول تھی، لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ کی داد دے رہے تھے اور وہ جو تھے بالکل خاموش بیٹھے تھے، بالکل آپ کی طرح خاموش بالکل بیٹھے تھے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. حضرات گرامی، میں نے ڈرتے خطاب مختصر کر دیا، کام کی باتیں کی، واقعات حذف کر دیے اور میں نے ضروری باتیں کر کے اجازت چاہی تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ پیر صاحب میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اب میں ڈر گیا، میں نے کہا جی وہی بات ہوئی، اب کہیں گے کہ آپ نے فلاں مسئلہ غلط بیان کیا ہے، فلاں آیت غلط بیان کی ہے. حضرات گرامی، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کوئی اصلاح کی بات کریں گے تو قبول کر لوں گا، عمر میں بڑے ہیں، عالم ہوں گے. حضرات گرامی، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ان کو وقت دیں، قریب آنے دیں. جب وہ قریب آئے تو وہ میرے کہا کہ میں کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلو میری عزت رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو ہے ان کی خواہش ہے کہ میں شرمندہ نہ ہوں. تو میرے کان کے قریب آ کر پیر صاحب کہنے لگے کہ پیر صاحب جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے نا تو ساتھ ہی میری جوس کی دکان ہے، وہاں دعا کرنا. میں نے دل میں کہا کہ اللہ تیرے درجے بلند کرے، تو پہلے ہی یہ کہہ دیتا، میں تجھ سے اتنا ڈرا بیٹھا تھا، میں تجھے شیخ الاسلام سمجھ رہا تھا اور تو جوس والا نکلا. بالکل اسی جوس والے کی طرح آج آپ سب خاموش بیٹھے. یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ آج کی سماعتیں آپ کے ذہن فریش اور تازہ ہو جائیں. حضرات گرامی، حضرات گرامی، آقا کائنات، مختصر عرض کر رہا ہوں، آقا کائنات حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو، صحابہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنایا، آپ کے مقام و مرتبے سے آگاہ کیا اور پھر آپ کی شہزادی کا ذکر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہزادی کا. پیر صاحب یہ مجھے یقین ہے کہ یہ تقریباً واقعہ لوگوں کے لیے نیا ہے. پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر آیا نا
تو حضور نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو اس قدر جہیز عطا فرمایا، اس قدر مال و دولت عطا فرمائی، اس قدر کثرت سے مال عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ جو نالین بنوائی نا اس پہ بھی موتی لگے تھے۔ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کے لیے جو تاج بنوایا نا اس میں بھی موتی لگے ہوئے تھے اور انتہائی بیش قیمت موتی لگے ہوئے تھے۔ مولائے کائنات بھی وہاں پہ حاضر تھے، مولائے کائنات بھی سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، مولائے کائنات گھر جاتے ہیں اور سیدہ کو جا کے یہ سارا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ آج تو آپ کے بابا جان نے بڑا عجیب واقعہ سنایا اور بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس قدر جہیز عطا فرمایا۔ سیدہ خاموشی سے سارا واقعہ سماعت کرتی ہیں۔ توجہ دیکھیے، سیدہ کائنات کا مقام اور عظمت دیکھیے۔ حضرات گرامی، سیدہ خاموش ہیں، حضرت مولائے کائنات واقعہ سنا رہے ہیں۔ جب واقعہ ختم ہوا نا تو سیدہ کائنات کے دل میں ایک خیال گزرا کہ کہیں علی مجھے اس وجہ سے یہ قصہ تو نہیں سنا رہے کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو تو اس قدر مال و اسباب عطا فرمایا، اس قدر جو ہے مال و منال عطا فرمایا، اپنے داماد کے لیے ایک تاج بنوایا، اپنی بیٹی کو جو جوتے دیے اس میں بھی موتی لگوا کے دیے، اتنا کثرت سے مال عطا فرمایا، اور میرے بابا جان سید الانبیاء نے مجھے انتہائی مختصر جہیز دیا ہے۔ سیدہ کائنات کے دل میں بس یہ خیال گزرا تھا۔ حضرات گرامی، زبان سے سیدہ کائنات نے کچھ نہیں کہا، بس یہ خیال دل میں گزرا کہ کہیں حضرت علی اس وجہ سے یہ واقعہ تو نہیں بیان کر رہے کہ حضرت سلیمان نے تو اتنا کثرت سے جہیز عطا فرمایا اور میرے بابا جان نے جو سید الانبیاء ہیں اتنا قلیل مال عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، بس یہ خیال دل میں آنا تھا۔ رات کو مولائے کائنات سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کا ماحول ہے، جنت میں خوبصورت محل ہے اور اس پر ایک بہت خوبصورت تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت پر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات جلوہ گر ہیں۔ مولائے کائنات ان کے پاس جاتے ہیں، حوریں جو ہیں وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، سر جھکائے کھڑی ہیں۔ مولا علی دیکھتے ہیں ان حوروں میں ایک ایسی خاتون بھی ہے جس کا حسن و جمال تمام حوروں سے زیادہ ہے۔ تو حضرت علی سیدہ کو فرماتے ہیں، اے سیدہ یہ لڑکی کون ہے جس کا حسن و جمال ان تمام حوروں سے زیادہ ہے؟ اور وہ لڑکی، اس کی نظر، اس خاتون کی نظر سیدہ کے چہرے پر ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ میری طرف دیکھ لیں، صرف ایک بار نگاہ شوق سے سیدہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ حضرات گرامی، ان کی نظروں میں یہ چمک ہے اور وہ سیدہ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ سیدہ یہ کون ہے؟ سیدہ کائنات مسکراتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ علی یہ وہی خاتون ہیں، یہ وہی حضرت سلیمان کی بیٹی ہیں جن کا واقعہ میرے بابا جان نے آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوث وسط چادر والی سرکار، قطب ربانی سید زین العابدین شاہ سرکار، آستان عالیہ چادر والی سرکار۔ مولائے کائنات جب پوچھتے ہیں تو سیدہ فرماتی ہیں کہ علی یہ وہی شہزادی ہے، حضرت سلیمان کی شہزادی ہے کہ جس کا قصہ میرے بابا نے، جس کی جہیز کی بات، جس کی جہیز کا واقعہ میرے بابا نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ وہی حضرت سلیمان کی شہزادی ہے اور اللہ رب العزت نے اسے میری خدمت پر معمور کیا۔ یہ عظمت ہے سیدہ کائنات کی، یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا۔ حضرات گرامی، حضور شاہ علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ سیدہ کائنات کی کرم کی خیرات کا نام ہے۔ حضرات گرامی، آج پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ